توحید کے متعلق، اللہ کی ذات کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کے ہاتھ ہیں؟ ہمیں جو اہل بیت نے عقیدہ بتایا ہے اللہ کا جسم ہے، نہیں، ہاتھ نہیں ہے، جسم نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، ٹانگیں نہیں ہیں، ان کو کاٹ کے جہنم میں پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ جن کا اللہ جہنم میں جل رہا ہو وہ تو پھر شیعوں کا اللہ نہیں ہو سکتا، علی والوں کا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ہمارا عقیدہ، ہم اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں، ہمیں جو معصومین نے بتایا ہے اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، اس کا کوئی ہاتھ، کوئی ٹانگ، کوئی بازو، کوئی چیز نہیں ہے۔ جب اس کی کوئی ہاتھ ٹانگ نہیں ہے، اب آ جائیں سورہ فتح میں۔ سورہ فتح قرآن مجید کی صورت ہے۔ یہ جب بیعت رضوان ہونے لگی تو اس وقت سب لوگ جو ہے سرور کائنات کے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے رہے، بیعت رضوان کر رہے تھے، ہاتھ رکھتے رہے، سب سے آخر میں علی کا ہاتھ آیا۔ امیر المومنین کے ہاتھ کے اوپر سرور کائنات نے اپنا ہاتھ رکھا۔ یہاں علی کے ہاتھ پر رسول اللہ کا ہاتھ ہے، سرور کائنات کا ہاتھ ہے، لیکن سورہ فتح میں اللہ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اے محمد ان ہاتھوں کے اوپر تیرا نہیں میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ بھئی اللہ کا تو ہاتھ نہیں ہوتا، ہمارا عقیدہ جو معصومین نے بتایا اللہ کا تو ہاتھ نہیں ہوتا۔ تو یہاں یہ دیکھ کے کہ آیت میں ید اللہ آ گیا، اللہ کا ہاتھ آ گیا، تو یہ عقیدہ نہیں بنا لینا کہ اللہ کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں، اللہ کی بھی ٹانگیں ہوتی ہیں۔ تعویل کا مطلب یہ ہے اس لفظ ید، اس کا معنی ہم چینج کر دیں گے، اس ید کا معنی ہاتھ نہیں کریں گے، یہ جس طرح میرے ہاتھ ہیں یہ تو ممکنات کے ہوتے ہیں، اللہ تو واجب الوجود ہے، تو یہ معنی چینج کریں گے، یہ کہلاتی ہے تعویل۔ تو یہ تعویل اچھی خاصی مشکل، لیکن اس کی تھوڑی سی وضاحت تاکہ بالکل بچوں کے ذہن میں بھی بیٹھ جائے۔ ہمارے بہت بڑے مجتہد آغا محسن حکیم 1968 میں تشریف لے گئے سعودی عرب حج کرنے کے لیے۔ یہ مجھے نہیں پتا اس سے پہلے کا، لیکن 1968 سے لے کر آج تک کسی خطبۃ الحج شاید کسی شیعہ نے، عالم نے انجام نہیں دیا۔ اس حج پر خطبہ حج جو ہے وہ آغا محسن حکیم نے دیا تھا میدان عرفات میں، 68 میں جو خطبہ حج دیا گیا تھا وہ بھی انہوں نے دیا۔ تو بہرحال وہ تشریف لے گئے، وقت نہیں ہے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں، تو کیوں انہوں نے خطبہ دینے دیا، کیوں ان کو دعوت، شاہ فیصل تھا اس وقت حاکم، تو ان کی دعوت کی شاہ فیصل نے۔ جب دعوت کی تو دعوت میں اس نے یہاں سے تو چونکہ ہماری شیعت کے جو ہے نا مرجع اعلیٰ آغا محسن حکیم تشریف فرما تھے، انہوں نے جو ان کے تھے عبداللہ بن باز ان کا نام تھا، جو سعودی عرب کے اس زمانے میں بہت بڑے مفتی تھے اور ماشاءاللہ بہت انہوں نے کتابیں لکھی اور بہت بڑا کردار ہے وہابیت کے پھیلانے میں اور باقی چیزوں میں۔ بہرحال ان کا مسلک ہے ابن تیمیہ کے وہ پیروکار تھے، اس سے ہماری غرض نہیں ہے۔ ان کو بھی بلایا اس دعوت میں جس میں آغا صاحب تشریف فرما تھے، تو عبداللہ بن باز صاحب بھی تشریف فرما تھے۔ اچھا، عبداللہ بن باز صاحب جو ہے نابینا تھے، آنکھوں سے ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا، اور ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ چل پھر بھی نہیں سکتے تھے، ویل چیئر پر ان کو لاتے تھے، لے کے جاتے تھے۔ تو ادھر آغا صاحب بھی تشریف فرما تھے، تعارف ہونے لگا تو بتایا یہ عبداللہ بن باز ہے، یہ ہمارے مفتی اعظم ہیں اور انہوں نے یہ کیا وہ کیا فلاں کیا، بہت بڑا کردار ان کا۔ اور پھر جب آغا حکیم کی باری آئی تو بتایا گیا یہ زہرا کا لال ہے، علی کا بیٹا ہے، مرجع تشیع کا جو ہے وہ شہنشاہ ہے، پوری کائنات، پورے دنیا میں جتنے بھی شیعہ بستے ہیں اکثر انہی کے مقلدین ہیں۔ یہ تعریف، یہ جب تعریف ہو رہی تھی، یہ آغا محسن حکیم صاحب کی نیٹ پہ جا کے دیکھیں نا احوال، خصوصاً 68 کے اس واقعات کے، تو وہ بھرا ہوا ہے، یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں، شاید بعض نے ان کا اردو ترجمہ بھی کیا ہے، عربی میں یہ واقعات ہیں۔ تو وہاں جو ہے وہ جب تعارف ہو رہا تھا تو عبداللہ بن باز نابینا تھے۔ ہماری پنجابی میں سرائکی میں معمولاً ایک لفظ کہا جاتا ہے کہ جو کسی میں کچھ تھوڑی سی کمی ہو تو اس کا جو ہے وہ سسٹم کچھ اور طرح کا ہو جاتا ہے۔ مثلاً کوئی نابینا کے ساتھ آپ بات کر رہے ہو تو وہ ہے نابینا وہ خود، لیکن سمجھتا ہے ہم بہرے ہیں، جب بات کرے گا بڑی اونچی سی کرے گا یا بے خیالی میں بول دے گا۔ معمولاً اگر آپ تجربہ کریں تو دیکھیں ان کے ساتھ تو معمولاً اونچا بھی بولتے ہیں، بے خیالی میں بھی۔ تو اب مجھے نہیں پتہ عبداللہ بن باز نے جان سے کہا، جان بوجھ کے کہا،
یا بے خیالی سے کہ جب آقا محسن حکیم کا نام آیا تو اس کے منہ سے نکلا لعنت اللہ. یہ لفظ سننا تھا شاہ فیصل کے پیروں تلے زمین نکل گئی. اگر آج کا دور ہوتا تو فوراً کلپ بن جاتا اور آپ کے پاس آ جاتا اور ساری چیزیں جو ہے واضح اور روشن ہو جاتی. تو سارا کام مولوی نے خراب کر دیا. میں اتنی محنت کر کے ان سے خطبہ دلوانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ان کی محنت کر رہا تھا کہ میں آپ کے لیے جہاز بھیجتا ہوں آپ آ جائیں, لیکن یہ نہیں مانے. انہوں نے کہا شیعہ مسلک میں دوسروں کے پیسوں سے حج نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. لیکن یہ اس نے کیا کیا, ڈرتے 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 آقا محسن حکیم کو دیکھا جو دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے. دیکھا تو آقا محسن حکیم مسکرا رہے ہیں, وہ گھبرائے ہوئے نہیں ہیں, مسکرا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں. تو جو ہی انہوں نے دیکھا تو آقا محسن حکیم نے کہا مجھے تو آج پتا چلا ہے تم لوگ بھی لعنت کے قائل ہو. میں تو سمجھتا تھا یہ تولا تبرہ صرف ہماری طرف ہے, حالانکہ قرآن میں ہے ان الذین یؤذون اللہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. تو مجھے تو آج پتا چلا ہے آپ لوگ بھی قائل ہیں لعنت کے. تو چلو شاہ فیصل کو کچھ تسلی ہوئی بھی, آغا صاحب نے خوشگوار ماحول میں جو ہے نا مسئلے کو تھوڑا سا نرم کر دیا ہے. ہاں بھائی عبداللہ بن باز صاحب آپ نے کیوں کہا جی ہمارے پاس روایات بھری ہوئی ہیں, انبار لگا ہوا ہے روایات کا. جو لوگ تعویل کے قائل ہوں ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. جو تعویل کا قائل ہے, چونکہ یہ لوگ تعویل کے قائل ہیں لہذا اس لیے میرے منہ سے نکلا لعنت اللہ, یا اللہ کی لعنت ہو, یہ لفظ نکلا. تو جب اس نے یہ کہا تو شاہ فیصل نے دیکھا آقا حکیم کی طرف, بھئی یہ تو گیند اب آپ کے کورٹ میں آ گئی ہے تو آپ بتائیں. تو شاہ فیصل نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں. اپنا آقا حکیم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ لوگ تعویل کے قائل نہیں ہیں, کوئی بات نہیں, ہر کسی کا اپنی اپنی اختیار ہے, ہر کسی کی مرضی, اپنا اپنا عقیدہ رکھیں, اپنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم تعویل کے قائل ہیں. میں ایک چھوٹی سی آیت پیش کرتا ہوں. یہ آیت بھی بڑے اتفاق سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72 72 شہداء کے نام پر آپ کو کبھی یہ آیت نہیں بھولے گی. تو 72ویں آیت آقا صاحب کہنے لگے میں ایک آیت پڑھتا ہوں, آپ کا جو جی چاہے تعویل کر دو, تفسیر کر دو, ترجمہ کر دو, جو بھی کرنا چاہو آپ کر لو. یہ آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو آقا صاحب نے آیت پڑھی, ذہن میں رہے کہ یہ نابینا ہے, جو ہے اس کو نظر وغیرہ نہیں آتا. تو آیت پڑھی انہوں نے من کانا فی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 72, من کانا فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی بل اضل سبیلا. جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت والے دن اندھا ہی اٹھایا جائے گا. اچھا صرف اندھا نہیں, بل اضل سبیلا, بلکہ قیامت والے دن اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے والوں کا سردار ہوگا. اضل گمراہ کرنے والا, سبیلا راہ خدا سے, وہ گمراہ ہو. اچھا جی اب ترجمہ کیا کرے, اندھا تو وہ ہے, وہ ترجمہ کرے تو یہی بنتا ہے جی جو اس دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا جائے گا. اچھا یہاں تعویل کی ضرورت کیوں آئے, تعویل کیوں کرنی ہے؟ چونکہ جس جنت میں جانا ہے ان کے سرداروں کا نام ہے حسن و حسین. حسن و حسین اتنے کامل ہیں وہاں ناقص نہیں جا سکتا. وہاں کوئی نقص, بوڑھا بھی جوان بن کے جائے گا, کوئی ناقص نہیں جا سکتا. تو من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی بل اضل سبیلا, وہ تو گمراہ کا سردار کپتان بن گیا. جی ترجمہ کریں, جی کیا ترجمہ کریں, جو ترجمہ کریں یہی بنتا ہے جی میں اندھا ہوں اور میں جنت میں نہیں جاؤں گا اور میں لوگوں کو گمراہ کرنے والوں کا سردار ہوں. تو اس وقت شاہ فیصل نے کہا آغا آپ لوگ اس کی کیا تعویل کرتے ہیں, آپ لوگ کوئی تعویل کیا اس کی کرتے ہیں؟ تو آغا نے فرمایا شاہ فیصل مجھے حق نہیں ہے تعویل کرنے کا, تعویل ہمارے 14 کرتے ہیں, ہم بیان کرتے ہیں. تو کہنے لگا وہ 14 کیا تعویل کرتے ہیں؟ کہا وہ تعویل کرتے ہیں من کانا فی ہذہ اعمی
بے ولایت علی ابن ابی طالب وہو فی الآخرۃ اعمیٰ، جو اس دنیا میں علی کی ولایت کے بغیر ہے وہ اندھا ہے اور اندھا ہی اٹھایا جائے